السلام علیکم اور لا سائنٹسٹ میں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ آج ہمارے پاس پاکستان پینل کوڈ کے کچھ بہت ہی بنیادی سیکشنز ہیں 27 سے 30 تک۔ یہ ہماری پی پی سی سیریز کا حصہ ہے اور جو نئے ناظرین ہیں ان سے گزارش ہے کہ لا سائنٹسٹ کو فالو، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو مزید گہرائی میں قانونی مواد ملتا رہے۔ اور یہ بھی بتا دیں کہ تفصیلی نوٹس پی ڈی ایف کی صورت میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک سے ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا، تو آئیے اس کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ یہ چاروں سیکشنز دیکھیں تو بظاہر صرف تعریفیں لگتی ہیں، ہے نا؟ جی، لیکن یہی تعریفیں پاکستان میں فوجداری ذمہ داری کی بنیاد ہے۔ یہ سمجھنا کسی بھی قانون دان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ سیکشن 27 سے شروع کرتے ہیں۔ تعمیری قبضہ یعنی کنسٹرکٹیو پوزیشن۔ جی، سیکشن 27 کہتا ہے جب کوئی جائیداد کسی شخص کی بیوی، کلرک یا ملازم کے قبضے میں ہو اس شخص کی طرف سے، تو وہ اس کوڈ کے مفہوم کے اندر اسی شخص کے قبضے میں سمجھی جائے گی۔ یہاں قانون ایک لیگل فکشن یا یوں کہیں کہ ایک قانونی مفروضہ بنا رہا ہے۔ ایک منٹ مجھے یہیں پر روکنے دیں۔ قانونی مفروضہ مطلب اس کا مطلب ہے کہ قانون ایک ایسی چیز کو سچ مان رہا ہے جو حقیقت میں شاید نہ ہو۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یعنی اگر کسی سی ای او نے خود کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، وہ تو اس کے اکاؤنٹنٹ کی دراز میں پڑی ہے، لیکن قانون کہے گا کہ نہیں، قابض سی ای او ہی ہے۔ بالکل، یہی اس کا نچوڑ ہے۔ عام طور پر قبضے کے دو عناصر ہوتے ہیں، کارپس پوزیشنس یعنی جسمانی کنٹرول اور اینیمس پسینڈیائی یعنی کنٹرول کا ارادہ۔ سیکشن 27 کہتا ہے کہ اگر آپ کی بیوی، کلرک یا ملازم کے پاس کوئی چیز آپ کی طرف سے ہے تو آپ کا جسمانی کنٹرول نہ ہوتے ہوئے بھی آپ ہی قانونی قابض ہیں۔ اچھا، یہ آپ کی طرف سے یا آن اکاؤنٹ آف والی شرط مجھے تھوڑی مبہم لگ رہی ہے۔ کیا صرف بیوی یا ملازم کے پاس کوئی چیز ہونا کافی ہے؟ نہیں، بہت اہم سوال ہے۔ صرف رشتہ کافی نہیں ہے۔ تو پھر عدالت کیا دیکھتی ہے؟ عدالت 3 چیزیں دیکھتی ہے۔ پہلی، کیا رشتہ ان 3 میں سے ایک ہے؟ بیوی، کلرک یا ملازم، دوست یا کوئی اور رشتہ دار اس میں شامل نہیں۔ دوسری، کیا جسمانی قبضہ واقعی اس ماتحت شخص کے پاس ہے؟ اور تیسری اور سب سے اہم، کیا وہ چیز مالک کی ہدایت پر یا اس کے فائدے کے لیے رکھی گئی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تو کارپوریٹ فراڈ کی بات ہو گئی، لیکن ایک بہت عام اور پیچیدہ مثال بھی تو ہے، ڈرائیور والا مسئلہ۔ جی، فرض کریں ایک ٹرک کراچی سے لاہور جا رہا ہے، پولیس اسے روکتی ہے اور اس میں سے منشیات برآمد ہوتی ہیں۔ ڈرائیور کہتا ہے یہ تو مالک کا سامان ہے، میں تو صرف ملازم ہوں۔ سیکشن 27 کے مطابق اصل قابض تو مالک ہے۔ یہ دفاع کتنا مضبوط ہے؟ یہ ایک کلاسک دفاع ہے جو ہر دوسرے کیس میں لیا جاتا ہے، اور اسی نقطے پر سپریم کورٹ نے شیرزادہ بنام اسٹیٹ کے مشہور کیس میں ایک بہت واضح اصول طے کیا تھا۔ اچھا، اس کیس میں ڈرائیور نے بالکل یہی دلیل دی تھی کہ میں تو صرف ملازم ہوں، لہٰذا مجھے چھوڑ کر مالک پر مقدمہ چلائیں۔ اور عدالت میں کیا کہا؟ کیونکہ یہ دلیل بظاہر تو سیکشن 27 کے مطابق لگتی ہے۔ عدالت نے اس دلیل کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ سپریم کورٹ نے ایک بہت باریک لیکن اہم نقطہ اٹھایا۔ انہوں نے سیکشن 27 کے الفاظ پر غور کیا، "Within the meaning of this code"۔ یعنی اس کوڈ کے مفہوم کے اندر۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تعمیری قبضے کا یہ اصول صرف پاکستان پینل کوڈ کے جرائم پر لاگو ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہے، یعنی منشیات کے کیس پر نہیں، کیونکہ وہ تو ایک الگ خصوصی قانون یعنی کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنسز ایکٹ کے تحت آتا ہے۔ بالکل، سپریم کورٹ نے یہی کہا کہ سیکشن 27 ایک سہولت ہے، فرار کا راستہ نہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو صرف ڈرائیور ہوں۔ خصوصی قوانین میں جیسے CNSA جسمانی قبضہ ہی اصل قبضہ مانا جاتا ہے۔ تو شیرزادہ کیس کا سبق یہ ہے کہ اگر آپ کی گاڑی سے کوئی ممنوع چیز برآمد ہوتی ہے تو پہلی ذمہ داری آپ کی ہے۔ جی، اور لا علمی کا دفاع آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ آپ ذمہ داری کسی اور پر نہیں ڈال سکتے۔ یعنی دونوں بھی ذمہ دار ہو سکتے ہیں، ڈرائیور اپنے جسمانی قبضے کے لیے اور مالک۔ جی ہاں، اور یہیں پر عادل احمد بنام ڈپٹی کلیکٹر کیس کا اصول لاگو ہوتا ہے، جسے کانکرنٹ پوزیشن یا بے وقت قبضہ کہتے ہیں۔ قانون دونوں کو پکڑ سکتا ہے۔
لیکن ڈرائیور کے لیے بھی کوئی راستہ ہوگا؟ ہے، بالکل ہے۔ رب نواز بنام دی اسٹیٹ کیس میں معصوم کیریئر کا دفاع تسلیم کیا گیا تھا۔ اگر ڈرائیور یہ ثابت کر دے کہ اسے بالکل علم نہیں تھا کہ اس کے ٹرک میں کیا چھپایا گیا ہے تو وہ بچ سکتا ہے۔ لیکن یہ ثابت کرنا تو بہت مشکل ہوگا، خاص طور پر جب نادر خان بنام اسٹیٹ کیس میں عدالت نے کہا کہ لمبے سفر پر گاڑی کے انچارج شخص کے بارے میں یہ فرض کیا جائے گا کہ اسے کارگو کا علم ہے۔ بالکل، یعنی ثبوت کا سارا بوجھ ڈرائیور پر آ جاتا ہے۔ اب اسے اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہے۔ تو یہ تو ہوا قبضہ۔ اب اس سے جڑی اگلی بات آتی ہے جعل سازی کی، یعنی سیکشن 28۔ جی، اب دیکھتے ہیں کہ قانون نقل یعنی جعلسازی کے تصور کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ ایک عام خیال یہ ہے کہ جعلسازی کے لیے نقل کا بالکل اصلی جیسا ہونا ضروری ہے۔ کیا یہ درست ہے؟ نہیں، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ سیکشن 28 صاف کہتا ہے "It is not essential that the imitation should be exact". قانون کا ٹیسٹ یہ نہیں ہے کہ کوئی فورینزک ماہر دھوکہ کھا سکتا ہے یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ کیا ایک عام اوسط فہم کا شخص جو شاید جلدی میں ہو وہ دھوکہ کھا سکتا ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ جیسے اگر جعلی کرنسی نوٹ پر گورنر کے دستخط تھوڑے سے مختلف ہوں؟ وہ جعل سازی ہوگی، کیونکہ دکان پر رش میں کون اتنی باریکی سے دیکھتا ہے۔ اسی طرح پنجاب یونیورسٹی کی جعلی ڈگری کی مثال لیں، اگر اس میں کوئی ہجے کی غلطی بھی ہو تب بھی یہ جعل سازی ہے، کیونکہ ایک مصروف HR مینیجر شاید اس پر غور نہ کرے۔ تو پھر جرم کے لیے کیا ثابت کرنا ضروری ہے؟ اگر بالکل نقل ہونا ضروری نہیں تو؟ دو چیزیں، پہلا مشابہت پیدا کرنا اور دوسرا دھوکہ دہی کا ارادہ یا کم از کم یہ جاننا کہ اس سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں قانون استغاثہ کو ایک بہت بڑا ہتھیار دیتا ہے اور وہ ہے سیکشن 28 کی ایکسپلینیشن 2۔ ایک منٹ، یہ تو کوئی اہم بات لگ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک قانونی مفروضہ ہے۔ یہ کہتی ہے کہ اگر مشابہت اتنی ہے کہ اس سے کسی کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے تو عدالت یہ فرض کر لے گی کہ ملزم کا ارادہ دھوکہ دہی کا ہی تھا، جب تک کہ وہ اس کے برعکس ثابت نہ کر دے۔ جی، until the contrary is proved۔ یعنی جرم ثابت کرنے کا بوجھ استغاثہ سے ہٹ کر ملزم پر آ گیا، اسے اب اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہے۔ بظاہر لگتا ہے، لیکن یہ قانون میں ایک عام ٹیکنیک ہے جسے سٹیچوٹری پریزمپشن کہتے ہیں، خاص طور پر ایسے جرائم میں جہاں ارادہ ثابت کرنا مشکل ہو۔ جیسے 2016 میں حیدرآباد میں 5,000 روپے کے جعلی نوٹ پکڑے گئے تھے جن پر ایک ہی سیریل نمبر تھا۔ وہاں بھی ملزمان پر یہی ذمہ داری تھی کہ وہ ثابت کریں کہ ان کا ارادہ معصومانہ تھا۔ بہت واضح۔ تو اب تک ہم نے سمجھا قبضہ اور جعلسازی۔ اب آتے ہیں سیکشن 29 کی طرف، جو دستاویز یعنی ڈاکیومنٹ کی تعریف کرتا ہے۔ یہ قانون تو 1860 کا ہے، یہ آج کے ڈیجیٹل دور میں کیسے فٹ ہوتا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے جو قانون کے ارتقاء کو ظاہر کرتا ہے۔ پہلے سیکشن 29 کی اصل تعریف کو دیکھتے ہیں۔ اس کے 4 اجزاء ہیں۔ کوئی میٹر یعنی مواد جو کسی سبسٹنس یعنی مادے پر، کسی بھی مادے پر، جی، مینز یعنی حروف، اعداد، شمار یا نشانات کے ذریعے اس پرپز یعنی مقصد سے لکھا گیا ہو کہ اسے ثبوت کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ یہ تعریف جان بوجھ کر بہت وسیع رکھی گئی ہے۔ کوئی بھی مادہ، مطلب پتھر پر لکھی تحریر بھی دستاویز ہے اور درخت پر کندہ نشان بھی۔ بالکل۔ لارڈ میکالے یہ یقینی بنانا چاہتے تھے کہ قانون ٹیکنالوجی کا محتاج نہ رہے، لیکن وہ 1860 میں واٹس ایپ، ای میلز یا بلاک چین کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس خلا کو کیسے پر کیا گیا؟ اس کے لیے 2002 میں الیکٹرانک ٹرانزیکشنز آرڈیننس ETO آیا۔ اس نے سیکشن 29 کی دنیا ہی بدل دی۔ اور اس قانون نے کیا بدلا؟ ETO نے واضح طور پر کہا کہ الیکٹرانک شکل میں موجود کوئی بھی معلومات، چاہے وہ ای میل ہو، واٹس ایپ پیغام ہو یا کسی کمپیوٹر ڈیٹا بیس میں ایک انٹری، قانونی طور پر ایک دستاویز سمجھی جائے گی۔ تو اب کسی کے ڈیجیٹل اکاؤنٹنگ سسٹم میں ایک صفر کم یا زیادہ کرنا اتنا ہی سنگین جرم ہے جتنا کسی کاغذی کھاتے میں ردو بدل کرنا؟ بالکل۔ لیکن یہاں ایک عملی مسئلہ ہے۔ کیا ہر واٹس ایپ میسج یا ای میل عدالت میں ثبوت کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے؟ اکثر سنا ہے کہ عدالتیں ڈیجیٹل شواہد کو شک کی نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ یہ ایک انتہائی اہم نکتہ ہے۔
دیکھیں، ETO کسی الیکٹرانک دستاویز کے وجود کو تو تسلیم کرتا ہے، لیکن عدالت میں اس کی قبولیت یعنی ایڈمیسیبلٹی کے لیے قانون شہادت میں سخت شرائط ہیں۔ اچھا، آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ یہ ڈیجیٹل ثبوت اصلی ہے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہوئی اور یہ جس ڈیوائس سے آیا ہے وہ محفوظ تھی۔ اسی طرح جیسے محمد پناہ جوکھیو کیس میں عدالت نے کہا تھا کہ جعلسازی ثابت کرنے کے لیے صرف فوٹو کاپی پر انحصار کرنا خطرناک ہے۔ ٹھیک ہے، تو جعلی شیئر سرٹیفکیٹ قانونی طور پر ایک دستاویز ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ قانون ایک جعلی شاپنگ لسٹ اور ایک جعلی شیئر سرٹیفکیٹ کو ایک ہی نظر سے نہیں دیکھتا ہوگا۔ یہاں کوئی اور درجہ بندی بھی ہونی چاہیے، ہے نا؟ آپ بالکل صحیح سمت میں سوچ رہے ہیں، اور یہی ہمیں ہمارے آخری اور شاید سب سے اہم سیکشن 30 کی طرف لاتا ہے، جو قیمتی دستاویز یعنی ویلیوبل سیکیورٹی کی تعریف کرتا ہے۔ تو ہر دستاویز قیمتی دستاویز نہیں ہوتی؟ نہیں، ہر قیمتی دستاویز ایک دستاویز ہے، لیکن ہر دستاویز قیمتی دستاویز نہیں۔ اور ان دونوں میں فرق کیا ہے، اور یہ فرق اہم کیوں ہے؟ فرق ایک لفظ میں ہے: حقوق۔ آزمائشی معیار یہ ہے، کیا وہ دستاویز کوئی قانونی حق پیدا کرتی ہے، بدلتی ہے، منتقل کرتی ہے یا ختم کرتی ہے؟ اور یہ فرق اس لیے اہم ہے کیونکہ اس کا سیدھا تعلق سزا سے ہے۔ عام دستاویز کی جعلسازی یعنی سیکشن 465 کی سزا 2 سال تک ہے، لیکن قیمتی دستاویز کی جعلسازی یعنی سیکشن 467 کی سزا عمر قید تک ہو سکتی ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے۔ جی، تو سیکشن 30 کون کون سی دستاویزات کو قیمتی قرار دیتا ہے؟ یہ 6 قسم کے قانونی اثرات کی بات کرتا ہے۔ ایسی دستاویز جو کوئی قانونی حق پیدا کرتی ہو، جیسے ایک بے نامہ یا سیل ڈیڈ؟ جی، یا منتقل کرتی ہو جیسے کسی کے نام پر لکھا ہوا چیک، یا ختم کرتی ہو جیسے طلاق نامہ، یا کسی قانونی ذمہ داری کا اعتراف کرتی ہو جیسے ایک پرومسری نوٹ۔ اور شیئر سرٹیفکیٹ بھی اسی میں آئے گا؟ بالکل، کیونکہ وہ ملکیت کا حق منتقل کرنے کا تاثر دیتا ہے، اس لیے یہ ایک قیمتی دستاویز ہے۔ آپ کے بھیجے گئے مواد میں پرپورٹس ٹو بی کی ایک شق کا ذکر ہے، جسے قانون سازی کی ذہانت کہا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ قانون کی خوبصورتی ہے۔ فرض کریں کوئی شخص ایک جعلی بے نامہ بناتا ہے۔ اب ملزم یہ دلیل دے سکتا ہے کہ چونکہ یہ دستاویز جعلی ہے، یہ تکنیکی طور پر کالعدم ہے اور کوئی قانونی حق پیدا ہی نہیں کرتی۔ تو یہ قیمتی دستاویز نہیں ہے، یہ تو ایک بہت ہوشیار لوپ ہول لگتا ہے، لیکن قانون ساز اس سے بھی زیادہ ہوشیار تھے۔ پرپورٹس ٹو بی کی شق کہتی ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دستاویز اصلی ہے یا جعلی۔ اگر وہ دستاویز قیمتی دستاویز ہونے کا تاثر بھی دیتی ہے تو فوجداری قانون کے مقاصد کے لیے اسے قیمتی دستاویز ہی مانا جائے گا۔ واہ، یعنی یہ لوپ ہول بند کر دیا گیا۔ جی بالکل۔ اور کیا اس درجہ بندی کا کوئی اور بھی عملی اثر ہے سزا کے علاوہ؟ مثلاً یہ کہ کیس کس عدالت میں چلے گا؟ جی، یہ درجہ بندی عدالت کے دائرہ اختیار یعنی جورسڈکشن کا تعین کرتی ہے۔ اگر ایک قیمتی دستاویز کا تعلق بینک کے کاروبار سے ہے، جیسے کوئی جعلی چیک یا بینک گارنٹی، تو وہ کیس عام سیشن کورٹ میں نہیں بلکہ اوربو 1984 کے تحت ایک اسپیشل بینکنگ کورٹ میں جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم نے چاروں ٹکڑے جوڑ لیے ہیں۔ آئیے ایک فرضی کہانی کے اختتام پر واپس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب مل کر ایک CEO کے خلاف ایک مکمل کیس کیسے بناتے ہیں۔ آئیے اس کو ترتیب سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سیکشن 27 تعمیری قبضہ۔ CEO نے خود سرٹیفکیٹ نہیں رکھے ہیں، لیکن چونکہ اس کے ملازم نے اس کی طرف سے رکھے ہیں، CEO ان کا تعمیری قابض ہے۔ بالکل، استغاثہ کو CEO کو جائے وقوع پر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا، سیکشن 29 دستاویز۔ یہ شیئر سرٹیفکیٹ کاغذ پر حروف اور اعداد و شمار ہیں، لہٰذا یہ بلا شبہ دستاویزات ہیں۔ تیسرا، سیکشن 28 جعلسازی۔ یہ سرٹیفکیٹ اصلی کی طرح دکھتے ہیں اور ان کا مقصد دھوکہ دینا ہے، اس لیے یہ جعلی ہیں، چاہے ان میں معمولی غلطیاں ہی کیوں نہ ہوں۔ اور آخر میں سب سے اہم سیکشن 30۔ چونکہ یہ سرٹیفکیٹ ملکیت کے قانونی حقوق کو منتقل کرنے کا تاثر دیتے ہیں، یہ عام دستاویزات نہیں بلکہ قیمتی دستاویزات ہیں۔ بالکل،
تو جب آپ ان چاروں سیکشنز کو ملاتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ CEO پر سیکشن 467 یعنی قیمتی دستاویز کی جعلسازی اور سیکشن 474 یعنی جعلی قیمتی دستاویز جانتے بوجھتے ہوئے قبضے میں رکھنے کے تحت مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ اور ان دونوں جرائم کی سزا عمر قید تک ہو سکتی ہے۔ جی، تو آپ نے دیکھا کہ کیسے یہ چار بنیادی تعریفیں جو الگ الگ پڑھنے پر شاید خشک لگیں، مل کر ایک انتہائی سنگین وائٹ کالر کرائم کی بنیاد بناتی ہیں۔ یہ بالکل واضح ہو گیا۔ تو آج ہم نے سمجھا سیکشن 27 کا تعمیری قبضہ، سیکشن 28 کی جعلسازی، سیکشن 29 کے تحت دستاویز کی جدید تعریف اور آخر میں سیکشن 30 کی قیمتی دستاویزات، جہاں قانونی حقوق پر پڑنے والا اثر جرم کی سنگینی کا تعین کرتا ہے۔ یہ ایک بہترین خلاصہ ہے۔ یہ چاروں سیکشنز واقعی فوجداری قانون کی حروف تہجی ہیں۔ یاد دہانی کرواتا چلوں کہ تفصیلی نوٹس ڈاؤن لوڈ کرنا نہ بھولیں اور مزید گہرائی میں قانونی مواد کے لیے لا سائنٹسٹ کو سبسکرائب اور شیئر کریں۔ یہ ہماری مکمل PPC سیریز کا حصہ ہے۔ اس گفتگو کے آخر میں میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے۔ جی؟ لارڈ میکالے کا 1860 کا قانون آج بھی حیرت انگیز طور پر کارآمد ہے۔ پھر 2002 میں ایٹو نے آ کر اسے ڈیجیٹل دور کے لیے تیار کر دیا، لیکن آج ہم AI کے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مستقبل میں ایک اور قانونی ارتقاء کی ضرورت پڑے گی جب AI سے بننے والے ڈیپ فیکس اور دستاویزات ہمارے سامنے ہوں گے جو شاید فورنسک تجزیے کو بھی دھوکہ دے سکیں؟ اس وقت ہمارا قانونی نظام جعلسازی اور دستاویز کی تعریف کیسے کرے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر سوچنا ضروری ہے۔ اسٹڈی سمارٹ، اسٹے فوکسڈ۔